عشق کا سودا ہے، جو سوداگر بنے اسے خرچہ نہیں ملے گا، گنبد خضرا سے کچھ لے کر دوں گا، تاجدار کائنات کے نالین کی خیرات لے کر دوں گا، بلال حبشی کے سینے کی طرف میں سے کچھ چنگاری لے کر دوں گا، اویس کرنی کے میخانہ عشق میں سے کوئی جام لے کر دوں گا، اگر اس کتے کی حضور کی بارگاہ میں کوئی سنوائی ہو گئی۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے دھتکار دے کچھ دے نہ دے، مگر میرے تحریک کے لاکھوں کروڑوں جوانوں کو آقا ان کے لیے خیرات مانگتا ہوں، ان کے دلوں میں بس چاہیے، ان کی آنکھوں میں بس چاہیے، ان پر کملی اور اپنے نالین کا سایہ کر دیں، انہیں بلال حبشہ اور اویس کرن ان کی صفوں میں شامل کر لے۔ اگر آقا نے دھتکار نہ دیا اور اپنے کتے کی سن لی، خدا کی عزت کی قسم حضور کی بارگاہ سے کچھ ملا تو لے لے کر چنگاریاں دو۔ لوگوں ایمان پختہ کرو، آپ کی تحریک حق ہے، تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب حق ہے، یہ مصطفیٰ کا مشن ہے، مصطفیٰ کا مشن ہے، مصطفیٰ کا مشن ہے، اور آپ کی جدوجہد آنے والے انقلاب اعظم جس کے سربراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، آپ کی تحریک حضرت امام مہدی کے عظیم انقلاب کا راستہ صاف کر رہی ہے۔ آپ حضرت امام مہدی کے نوکر ہیں، مصطفیٰ کے غلام اور مصطفیٰ کے بیٹے امام مہدی کے خادم و نوکر ہیں۔ یہ تحریک امام مہدی کی آمد کے انقلاب کی طرف جا رہی ہے۔ آپ حراوت دستہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بات شاید نہ کہتا، سینے میں لیے پھرتا تھا، کارکنوں تاکہ تم شعلہ جوالا بن کے جاؤ، اس خاطر ایک تحفہ تمہیں دے رہا ہوں، حضور کے گنبد خضرا کی قسم، حضرت فاطمہ الزہرا کی قسم، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تحریک اس کے پورے لشکر کو حضرت امام مہدی کے قیادت اور جھنڈے کے نیچے قبول کر لیا گیا ہے۔ مبارک ہو تمہیں، تم قبولیت پا چکے ہو، قبولیت پا چکے ہو۔ جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس پر خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ گنبد خضرا کی قسم اور میرے آقا کی کالی کملی کی قسم، اہل بیت کے اماموں کی قسم، میں نے خواب سے دیکھا، دکھایا گیا کہ میری تحریک میں منہاج القرآن مصطفی انقلاب کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور میری تحریک کے لاکھوں کارکنوں کا لشکر میرے پیچھے ہیں، اور اجازت دی گئی کہ آؤ طاہر القادری اپنے پورے لشکر کو لے کر امام مہدی کی غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ تم آخری امام مصطفیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے، آخری امام و سربراہ اور خلیفہ امت حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل کر لیے گئے ہو، معنن، حکمن، قبولیتن۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا، اسی میں جب آپ قبول ہو گئے، مختلف قائد اپنے اپنے دستوں لشکروں کو لا رہے تھے، جن کو قبولیت کا اذن مل گیا تھا اور امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ٹھہر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے۔ کہ سیدنا عیسیٰ، یہ خواب ہے، خواب کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترے، ان کی زیارت ہوئی، ان سے تعارف کرایا گیا، اور یہ پورا لشکر پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور امام مہدی علیہ السلام کی سیادت میں اپنے پورے لشکر کو لے کر دجال اور وقت کی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ مصروف جہاد ہو گئے۔
اور آقا آپ کے کتوں کی قطار میں بھی بیٹھنے کے قابل نہ تھا، مگر یہ آپ کا کام کہ آپ نے مجھے اور نئی تحریک کے سب سپاہیوں کو قبول کر کے اپنے لاڈلے امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ خواب میں نے نہیں دیکھا تو جھوٹے پر خدا اور مصطفیٰ کی لعنت ہے، اور اگر یہ دکھایا گیا تو ان پاکوں کے خواب کبھی غلط، بولیے غلط نہیں ہوتے۔ اگر دکھایا گیا تو یقین کر لو کہ آپ قبول ہو چکے، بولو آپ قبول ہو چکے، قبول ہو چکے۔ جب قبولیت کا پروانہ مل گیا تو غفلت کیسی، اٹھو پرچم ہاتھ میں لے کر غیرت ایمانی کا ثبوت دے کر اس ملک میں ایک سمندر برپا کر۔ اس خواب کا مطلب اور معنی یہ ہے، کوئی بدبخت غلط تعبیر نہ کرے، غلط تشریح نہ کرے، زبان درازی نہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عاجزانہ کوششیں، ہماری غلامانہ کوششیں، ہماری خادمانہ کوششیں جو کسی کام کی نہ تھیں، حضور کے نالین کے صدقے اس بڑے انقلاب کے لیے جس پر امام مہدی کی قیادت ہوگی، اللہ نے اس میں قبولیت کا شرف اور پروانہ عطا کر دیا۔ آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، مصطفیٰ کے ہاں قبول ہو گئے۔ وہ معلوم نہیں کب آئیں گے، ہماری کتنی نسلوں کے بعد آئیں گے، کب آئیں گے، وہ جب بھی آئیں گے، مگر ہمارا شمار ان کے عظیم لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں کر لیا گیا۔ اب اس خوشخبری کے سننے کے بعد بھی غفلت سے بیٹھو گے؟ کیوں مجھے شرمسار کرانا چاہتے اس بارگاہ میں؟ شرمسار کرانا چاہتے؟ اگر آپ اس انقلاب کے لیے خود تیار نہیں ہوتے، تن من دھن نہیں لٹاتے، اپنا کردار نہیں بدلتے، اپنی جبینوں کو سجدوں کے لیے نیچے نہیں کرتے، عشق کے دامن نہیں چڑھاتے اور قربانیاں نہیں دیتے، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں رکھتے، خاندان کی طرح رشتہ مواخات نہیں بناتے، اگر اس کام کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے بتا دو، میں پھر سرزمین پاکستان چھوڑ کے کہیں اور ہجرت کر جاؤں۔ بتا دو مجھے، پھر میں کہیں اور ہجرت کر جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا پاکستان والوں کو میری ضرورت نہیں ہے، یا جنگ لڑو اور مہینوں کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر پیدا کر دو، مایوسیوں کو ٹھکرا دو، مت لغو فضول گفتگو کرو، ذہنوں کو پختہ کرو، وقت ہو جاؤ یا عمل کرو، یہ مجھے جواب دے دے۔ اب تو میں نے کیا پکارا، امام مہدی علیہ السلام نے پکار لیا ہے، انہوں نے پکار لیا۔ جب اپنے جھنڈے کے نیچے آپ کو کھڑا کر لیا، غلام بنا لیا، اپنی فوجوں میں سپاہی بنا لیا، تو پھر انہوں نے پکار لیا ہے۔ اب فیصلہ دو ٹوک ہونا چاہیے، مومنانہ فیصلہ، میں منافقت نہیں چاہتا ہوں۔ ہر سال تجدید عہد ہو، ہاتھ اٹھیں، گھر جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں، کام نہ ہو تو مجھے کیوں شرمسار کرتے؟ بتائیں، یا میں کسی گوشے میں بیٹھ جاؤں اور تفسیر قرآن کو مکمل کروں اور دیگر علمی کام مکمل کروں اور آنے والی نسلوں اور صدیوں کے لیے دین کا علمی تجدیدی کام کروں؟ اگر چاہتے ہو کہ اس سے بڑھ کر اور اس کے ساتھ انقلاب کا کام بھی ہو تو انقلاب کے لیے مجھے لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر چاہیے، وہ آپ بن کے دکھاتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے۔